بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جائیں گے، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ گفتگو کے لیے جو شخصیات پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف ہے، پھر انشاءاللہ مزید آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سہروردی صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ہر روز ہی آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم زیارت کرتے رہتے ہیں آپ، اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات، آپ لوگوں کی رہنمائی ہر اعتبار سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور احسن انداز میں فرماتے ہیں۔ عزت مآب جناب حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین شاہ صاحب سیفی آپ کی خدمت میں بھی سلام شاہ صاحب پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب قبلہ بھی گاہے بگاہے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل حال رہتے ہیں، پروگرام جوائن کرتے رہتے ہیں اپنی مصروفیات کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے، اور الحمدللہ یہ اعزاز بھی ہم سب کو حاصل ہے ہماری پوری ٹیم میں۔ شاہ صاحب قبلہ ہوں، سہروردی صاحب ہوں، جتنے بھی علماء پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ پوری ٹیم ماشاءاللہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ لازمی بند رکھیے گا۔ کل بھی کافی کالز جو تھیں ان کو کہا گیا، اور پھر سوال ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مسئلہ ہم تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر رہنمائی جو ہے وہ آپ لوگوں کی ٹھیک سے نہیں جو ہے وہ ہو پاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، یہ مہربانی فرما کر جو ہے جب بھی کال کریں تو ٹی وی کا والیوم آپ لوگ بند رکھا کریں۔ مختلف موضوعات پر ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور کبھی سوشل بھی ہوتے ہیں موضوعات اور کبھی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مطلب گفتگو تو ان پر بھی ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ حد تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اور زندگی میں جو فرمان آقا کریم علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے ہے، اور جو حکم پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے لیے ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ جہاں تک رہی بات وظائف کے حوالے سے اور استخارے کے اعتبار سے، تو وہ بھی ہم پروگرام میں ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ خود سے یہ سارے معاملات کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے احباب اکثر یہ بھی جاننا چاہتے ہیں وظائف جو کہ ہم لوگ بتاتے ہیں شاہ صاحب قبلہ پیر صاحب مختصر جو ہے وہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، یا جو ہمیں بزرگوں سے ہم نے سن رکھا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا مکمل جو کہا جاتا ہے کہ ثواب حاصل ہوتا ہے، الحمد شریف ایک مرتبہ اور 3 دفعہ قل شریف پڑھنے سے، اول آخر درود شریف پڑھا جائے، اس کے حوالے سے بہت سے جو ہے وہ کیو کارڈز ٹائپ جو ہے وہ، جس پہ بہت سے لوگوں نے اصالہ ثواب کی نیت سے لکھ رکھا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے سے قرآن پاک کا جو ہے وہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سے جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ اصالہ ثواب کی نیت سے احباب اپنے پیاروں کے لیے اس کو جو ہے وہ پرنٹنگ کرواتے ہیں، اس کو چھپواتے ہیں، مختلف پھر مقامات پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اکثر جو ہے وہ ہمیں کچھ سوالات آئے کہ یہ بھی شامل کیا جائے پروگرام میں، کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے یا پھر بزرگان دین اولیاء کے جو ہے وہ اقوال سے ہمیں یہ ثابت ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وظائف کی صورت میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ خود سے بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے اور مختلف جو ہے وہ
وظائف ساتھ ساتھ لوگ کرتے رہتے ہیں، تو کس حد تک ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ سارے معاملات خود سے کر سکتے ہیں، یا پھر رہنمائی کے لیے کسی اللہ والے کا ہونا یا کسی ایسی شخصیت کا جس سے وہ جانتے ہوں کہ یہ علمی روحانی حوالے سے ہر حوالے سے معتبر شخصیت ہے؟ سب سے پہلے سروردی صاحب سے ہم گفتگو کا آج کے پروگرام میں آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو بتایا گیا کہ جو پمفلٹ کی صورت میں یا کارڈز کی صورت میں ہمیں بتایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، اور رسالہ ثواب کے لیے ہم اکثر جو ہے وہ یہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی جو ہے وہ وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ سروردی صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ ٹھیک۔ ایصال ثواب میں آپ کوئی کھانا بنا کے پیش کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں کسی کے نام کا، قرآن پاک پڑھ کے کوئی بھی صورت اس کا ثواب پہنچا دیں، نفل پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیں، کوئی چیز سامنے رکھ کر ختم شریف پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیں۔ ایصال ثواب ایک بڑا لمبا اور طویل چیپٹر ہے۔ اس میں جو بھی آپ اس مرحوم کے لیے جس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی بے شمار دعائیں ہیں قرآن مجید کی، اور بالخصوص وہ آیت کہ جس سے یہ ثابت کرنا کہ کیا ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں اس کو ثواب پہنچتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایک تو یہ ٹاپک ہے، اور وہ قرآن مجید کی آیت 28ویں پارے کی کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت کی روشنی میں کہ ہم دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ ہمارے بھائی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، سابقہ ہو چکے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان کے ساتھ جو پہلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب دعا کرنا، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی ہمارا ہمیشہ وہی بھائی ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے یا ایمان سے پھر گیا ہے اس کو تو بھائی کہنا بھی اسلام کے روح سے وہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بے شمار لوگ، بالخصوص جو سیاستدان ہیں، ان میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے یہ جو مرزئی حضرات ہیں، ان کو بھی وہ بعض دفعہ جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ بھائی ہمارا وہ ہے المسلم اخو المسلم، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا۔ اب رہا کہ یہ تو ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب میں آپ جو بھی دعا مانگیں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بھی سلام بسنہ سے پہلے ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر دعا کا اس کو فائدہ نہ ہو، اور قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ صیغہ جمع متکلم میں آتی ہیں، جیسے ربنا آتینا، اور نون الف نا جب آ جائے تو پھر وہ جمع متکلم کے اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جنازے کی دعا ہے تو اس میں جتنے بھی ہیں وہ سارے جمع متکلم کے صیغے ہیں۔ اب رہا کہ آپ نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اصل تو آپ کے قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، ختم قرآن کا نہیں۔
قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ختم قرآن تو یہ ہے نا کہ آپ نے بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن آپ نے ختم کیا، اس کا تو ایک ایک حرف پہ، ایک ایک لفظ پہ آپ کو ایک ایک حرف پہ ثواب مل رہا ہے۔ لیکن قرآن کا ثواب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رہا سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کی بڑی برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، بے شمار اس کے فیوز و برکات ہیں۔ تو ہم اِصالِ ثواب میں کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی ہم کسی جگہ پہ جائیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم جا کے کہتے ہیں دعا کریں جی، ہم اس دعا میں دروشی پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے قرآن کا ثواب اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے بالکل ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوئی اسلاف کی بات نہیں، اسلاف سے تو یہ عمل جاری رہا ہے، پیغام کی صورت میں جو احادیث یا قرآن میں چیز آ جائے، قرآن میں تو اگر چیز آ جاتی ہے تو وہ تو نص قطعی اس کا تو انکار کفر میں انسان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے، حدیث میں آ جاتی ہے، اس کو اسلاف اس عمل کو اگر کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے کہ اسلاف نے اس عمل کو جاری رکھا ہے، لہٰذا ہم بھی اس اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس عمل کو جاری رکھیں تو کہتے ہیں ہم اپنے اسلاف کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، لہذا یہ غلط نہیں ہے۔ اور جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں سلطانی صاحب کے، وہ کوئی عام اسلاف تو نہیں تھے، وہ علم میں بھی بہت زیادہ آگے تھے، وہ شریعت کے پابند بھی بہت زیادہ تھے، ولایت کا مقام بھی رکھتے تھے۔ ہمارے اسلاف کوئی عام اسلاف نہیں تھے، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے منافی ہو، یعنی اتنے وہ لوگ شریعت کے پابند تھے۔ تو اس لیے اصالِ ثواب بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، بہت بڑا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ اپنا پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اگر ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو پھر ہم یہ قرآن کی آیات کدھر جاتی ہیں؟ ہم یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین کی، کل مومنین کی۔ اور وہ قرآن کی آیت کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ مغفرت یہ قرآن ہے، تو مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جو سابقہ ہیں ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، تو جب مانگتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ یہ دعا ہے۔ جنازے کی ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ مطلب ہے کہ کوئی اگر ہمیں پتہ نہیں ہے بیسیکلی کہ ہم جنازے کی دعا جو پڑھتے ہیں اس میں ہے کیا، یہ پبلکلی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، وہ صرف جنازے کی دعا جب پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، پوری دعا اگر آپ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ جو میت سامنے پڑی ہے نا، صرف خالی اس کے لیے وہ دعا نہیں ہے، سب سے پہلے تو جو زندہ ہیں، جتنے زندہ ہیں وہ سب کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے تو دعا ہم مغفرت کی دعا زندہ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم اپنی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر جتنے فوت ہو گئے ہیں، جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ ایک میت پڑی ہے، چاہے سابقہ گزرے ہیں، چاہے آنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں سارے اس میں یہ دعا پڑھتے جائیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، جتنے وہ حاضر ہیں و غائبنا، جتنے غائب ہیں و ذاکرنا و انسانا، جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، جتنے چھوٹے ہیں جتنے بڑے ہیں۔ آگے آخری جملہ سلطانی صاحب، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ مجھے زندہ رکھ تو اسلام پہ رکھ، ومن احییتہ منا فتوفہ علی الایمان، اگر مجھے موت دے تو ایمان پہ دے۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ ایسے کوئی مجھے اس دعا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو رہ جائے،
کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی فوت ہے، یعنی سارے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ پہ ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، پڑھ ہم جنازہ رہے ہیں، جنازے کی ہم دعا پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمیں زندگی دے تو اسلام پہ دے، اگر ہمیں موت دے تو ایمان پہ دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے اصالِ ثواب ہر وقت ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ یہ جنازے کے حوالے سے جو نماز جنازہ کی دعا، مطلب جیسے آپ نے کہا، یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ دکھ والی بات یہاں پر محسوس ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نماز جنازہ میں شرکت ہوئی، تو وہ جب پڑھانے لگے جو امام صاحب تھے، تو انہوں نے نماز جنازہ کے وقت میں یہ بتا کر مطلب باقاعدہ اعلان کیا کہ میں بتاؤں گا نہیں اب آپ لوگوں کو کہ نماز جنازہ کی کیا دعا ہے یا کیا اس کے جملے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ تھی مطلب کہ ہمارے ہاں ہم اس قدر جو ہے وہ اس نہج پہ آج کے وقت میں آن پہنچے ہیں کہ باقی دنیا کی ہر چیز میں ہم اپنے آپ کو کامیاب جو ہے وہ رکھتے ہیں اور نظر آتے ہیں، لیکن ایک نماز جنازہ جو آخری وقت میں ہمارے لبوں پہ جاری ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی، اب اس سے ہم محروم ہیں آج کے دور میں بھی۔ جس طرح بہت سے احباب کو، بہت سے دیکھنے والوں کو، جو ہمارے سننے والے ہیں، جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، تو جو خاص مصنون جو دعائیں ہیں اور جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارا ایک بالکل ایمان کا حصہ ہے، اور مومن کے لیے تو یہ سب چیزیں ویسے ہی آسان کر دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم غفلت میں اپنے آپ کو وقت گزاریں تو یہ بہت بڑی محرومی ہمارے لیے ہے نا کہ نماز جنازہ میں کوئی شخص رہ گیا ہے، بالکل ایسے، بالکل کوئی زندہ ہے، کوئی فوت شدہ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، وذاکرنا و انسان، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی رہ گیا، اس میں کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ جتنے سابقہ گزر چکے ہیں، فوت شدہ میں جتنے گزر چکے ہیں یا جتنے قیامت تک گزریں گے، ایسے وہ سارے اس دعا میں شامل ہیں۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اصالِ ثواب اور دعا اور یہ ساری چیزیں بالکل ایک جو ہے وہ مجموعہ آج ماشاءاللہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور قبلہ مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی صاحب کی جانب بڑھوں گا، آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، اور دعا کے لیے بھی شاہ صاحب قبلہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کہا جائے دعا کے لیے، اور وہ بہت بڑی بات ہے کسی کو کہنا، کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو بہت جو ہے وہ مجرب اس میں بھی خاص عمل اور دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی بھی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھوڑی سی یہ بھی ساتھ ساتھ وضاحت فرمائیے گا۔ آپ سب بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، مجھ سے پہلے قبلہ پیر صاحب نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ تو آپ کا جو پہلا سوال تھا سورہ اخلاص اور فاتحہ کے حوالے سے، اور پھر دعا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ تحیۃ و ثناء نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ روزانہ رات میں تہائی قرآن تلاوت کر کے سوئے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ فشق ذلک علیہ؟ تو سب نے کہا کہ یہ تو مشقت والا کام ہے، اور ظاہر تہائی قرآن پاک یعنی 10 پارے قرآن پاک کے پڑھ کے سونا دن بھر کام کاج کے بعد، یہ تو مشکل معاملہ ہے۔ قالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کون ہے جو یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھ کے سوئے؟ فقال اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار پڑھ لینا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور جب 3 بار پڑھ لیں گے تو یقیناً یہ ایک قرآن پاک کے برابر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے راوی حضرت ثابت بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ
میں اس صورت سے بہت محبت کرتا ہوں، قل واللہ احد، اس صورت سے بہت پیار ہے مجھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیری یہ محبت، جو محبت تو سورہ اخلاص سے کرتا ہے، تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ تو یقیناً سورہ اخلاص کا تلاوت کرنا 3 بار بہت اجر و ثواب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا یہ سورۃ الشفاء، یہ سورہ شفا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا یقیناً اگر کوئی پڑھ کر اسے شفا کی نیت سے دم کر لے، پانی پر پھونک مار لے اور وہ پانی مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ پیر صاحب اکثر بتاتے رہتے ہیں، میں بھی کئی بار سورہ فاتحہ کے جو وظائف ہیں مختلف بیماریوں کے لیے مختلف انداز میں پڑھنے کا رہنمائی کی جاتی ہے، جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور سورہ فاتحہ یہ وہ صورت ہے کہ سرکار کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک سفر میں گئے تو ایک بستی سے کچھ لوگ دوڑ کر آئے اور روک کر قافلے کو کہا کہ آپ میں کوئی طبیب یا دم کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، تو وہ تڑپ رہا ہے درد کی شدت کی وجہ سے اور زہر پھیل رہا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی آگے بڑھے، فرماتے ہیں کہ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے یہ کون سا دم کریں گے جا کے؟ یہ گئے اور جا کر جب دم کیا اسے تو وہ بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس نے پھر کچھ بکریاں تحفے کے طور پر دی۔ اب وہ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام نے کہا جی یہ کیسے لے لیا آپ نے، اس کا کیا مصرف ہوگا، کہاں خرچ ہوگا، یہ کون لے گا، کس کو دی جائیں گی؟ تو سب نے یہ اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ بکریاں حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور حضور جو حکم فرمائیں گے اس کے مطابق اس کی تقسیم ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح سے یہ صحابی گئے تھے اور جا کر دم کیا، اس کا درد ٹھیک ہو گیا، وہ زہر ختم ہو گیا، وہ جب صحت یاب ہوا تو اس نے یہ تحفہ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسے اپنے سب آپس میں بانٹ لو اور میرا حصہ کہاں ہے؟ اس سے حضور نے اس بات کا جواز بیان فرما دیا کہ گویا اگر دم وغیرہ کر کے ہدیہ لیا جائے تو یہ بھی کوئی حرام یا ممنوع یا ناجائز عمل نہیں ہے۔ حضور نے پھر اس کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب وہاں گیا تو انہوں نے جب پوچھا مجھ سے کہ کوئی دم کرنے والا ہے تو میرے ذہن میں آپ کا وہ فرمان آ گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، تو میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اسے پھونک ماری، اسے اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سورہ شفا ہے۔ تو جہاں یہ ظاہری بیماریوں سے شفا ہے وہیں قرآن باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے، یعنی ہمارے من کو اجلا کرتا ہے، ہمارے باطن کو صاف کرتا ہے، ہمارے دل کو صاف کرتا ہے قرآن۔ تو قرآن کی تلاوت اجر و ثواب کے لیے اور اصالِ ثواب کی نیت سے اگر 3 بار پڑھ لیا، ٹائم کم ہے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی اور پھر دعا میں شامل ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے اور یہ گنتیاں پوری کر لیں کہ ہم جو ہے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 30 قرآن کے برابر ہو جائے گا، اور جتنی دیر میں ہم نے 30 قرآن بلکہ 300 قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنا ہے اتنی دیر میں 1 قرآن پاک مکمل نہیں ہوگا اگر باقاعدہ ہم ایک ایک پارے کو پڑھیں۔ اچھا وہ کسی حد تک علامہ صاحب شاہ صاحب یہ بھی میرا سوال کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں اصل میں نا سوال ہوتا ہے کہ یہ اس طرح میں نے تو بڑے قرآن ختم کر لی، بڑے قرآن کا ثواب جو ہے مجھے مل گیا۔ آپ صاحب میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں اور رسالہ ثواب کی محفل میں آل اوور دا پاکستان میں ایک بات کہتا ہوں اور احباب کچھ شاید اس کو اچھا سمجھتی ہوں اور کچھ کو شاید ناگوار بھی گزرتا ہو۔ میں نے کہا رسالہ ثواب کی محفل میں جاتے ہوئے نا اب ایک تکلفاً ایک کام ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ جہاں پھلوں کی پیٹیاں لے کر جانی ہیں اور وہ بیگ جو ہے نا وہ پھلوں کے بھر کر جانے ہیں نا تو ساتھ ایک پرچی بھی لے کر جانی ہے جس پر لکھا ہونا چاہیے کہ 10-15 قرآن پاک بھی ہیں، کچھ 40-50 سورہ یاسین شریف بھی ہیں، کچھ سورہ ملک پڑھی گئی ہیں۔ اب وہ پھر اکٹھے کرتے ہیں جی آپ مجھے کچھ دے دیں، آپ کچھ دے دیں، بجائے اس کے کہ اچھے اور اچھی نیت سے اور خلوص سے قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر لی جائے، اس کا ثواب بھیج دیا جائے۔ جیسے ہم مال میں کثرت کے متمنی اور متلاشی ہو چکے ہیں،
حافظ صاحب قبلہ پیر جی، اور یہ معاملہ بھی ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ختم پاک میں 20-25 دیگیں ہوں اور ساتھ میں کوئی 1.5-2 من پھل بھی ہو تو ساتھ میں کوئی 300-400-500 قرآن پاک بھی ہوں. گزشتہ دنوں میں ایک جگہ ایک اجتماع میں گیا تو ایک میرج ہال میں جو ہے نا اصالِ ثواب کا پروگرام تھا، تو وہ جو لسٹ ہوتی ہے بہت لمبی تھی، 3 پیجز تھے. تو میں نے اصالِ ثواب جب کیا، دعا کی، تو بعد میں مرحوم جو تھے ان کے بھائی آئے اور مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب بھول گئے ہیں وہ 300 قرآن پاک تھے جنہیں آپ نے 112 پڑھا. وہ ایک جگہ پہ 112 تھے، باقی کچھ آگے لکھے ہوئے تھے. اب میں نہیں سمجھتا کہ 300 قرآن پاک، دیکھیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن 300 قرآن پاک کے گھروں میں قرآن کھولنے کی عادت نہ ہو، اور پھر جب ختم پاک پہ جائیں تو پھلوں کے 10 کلو کے شاپنگ بیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ 10 قرآن پاک بھی ساتھ لکھ کر لے جائیں. تو یہ ذہن نہ بنا لیں کہ اگر 200 قرآن پاک ہیں، 150 قرآن پاک ہیں اور 500 سورہ یاسین شریف ہیں تو تبھی ہمارے مرحوم کی بخشش ہوگی. میرا اللہ بڑا کریم ہے. وہ اگر بنی اسرائیل کے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے گناہگار کو اس کے بیٹے کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے، تو وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم بہت سارا کلام پاک پڑھیں گے اور اس چکر میں پڑ جائیں کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا لکھ کے جو ہے نا ہم اسے ذکر کر دیں. تو اور ویسے بھی اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. اور ویسے بھی جس طرح ایسے جو ہے وہ مجالس میں یا اصالِ ثواب کی بزم میں بہت بڑے پیمانے پر اصالِ ثواب جس طرح بھیجا جاتا ہے، آپ نے بھی بتایا کہ اتنے قرآن پاک، یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہے. اب وہی آپ کی والی بات ہے کہ پڑھا گیا ہے کہ نہیں پڑھا گیا، کس طرح پڑھا گیا، یہ سارے معاملات. لیکن حقیقت میں تو وہاں پر بیٹھ کر اگر آپ ایک پارا مطلب اس میں سے ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں خود سے، تو اس کی جو تسکین ہے یا اس کا جو روحانیت ہے، اس کا جو برکت ہے، وہ تو ایک الگ ظاہر ہے اس کو وقت میں ہوتی ہے. صاحب نا اصل میں تھوڑا سا نا بات چھپا کے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ہے یہ 200 400 قرآن جو ہے نا یہ علماء کا طبقہ ہی دیتا ہے. اچھا، دوسرے لوگ جو ہے نا یہ تحفے کی صورت میں، ہاں جی تحفے کی صورت میں 200 400 500 2000 یہ جو ہمارے علماء کا طبقہ ہے نا یہی لسٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ میری طرف سے 500 قرآن پاک ہیں. یہ اچھا میں اس کو قبلہ میں تھوڑا سا اس کو بھی کر دیتا ہوں. جی دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ علماء سے بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، علماء مدارس سے بھی اکٹھا کرتے ہیں. اگر علماء دیتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھے کہ علماء نے 500 قرآن پاک دے دیا یا 200 یا 300 دے دیا. 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مدارس سے اکٹھے کر لیتے ہیں کیونکہ طلبہ پڑھتے رہتے ہیں. ایک سپارے کو ایک بچے نے اگر کوئی 5 یا 10 دفعہ دن میں پڑھا ہے تو پڑھا تو ہے نا. اچھا مدارس سے بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہم اصالِ ثواب کی بات کر رہے ہیں اور جو روایت بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے تو 100 قرآن تو وہ بھی بنتا ہے. ثواب تو اس کا بھی پہنچتا ہے. پھر اگر ہم بطور ثواب قرآن دے رہے ہیں کہ جناب یہ 100 قرآن پاک میری طرف سے یہ ثواب ہے، قرآن وہ سمجھیں کہ آپ ایک قرآن کا ثواب ہے، مطلب اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جناب 100 قرآن کا ثواب میری طرف سے آپ شامل کر لیں، ختم قرآن نہ کریں. تو اس لیے زیادہ ہمارا جو عام پبلک ہے نا وہ اتنے قرآن نہیں دیتے، علماء کا طبقہ دیتا ہے تو وہ یا مدارس سے جمع کر لیتے ہیں یا پھر دوسری صورت میں صورت اخلاص کی تصویر پڑھ لیتے ہیں. جو ہے وہ مجالس میں تو بڑے بڑے لاکھوں دعویٰ صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. ہاں ملتے ہیں، لیکن جو میں نے کہا نا کہ طبقہ ہمارا ہی ہے جو مطلب ہے کہ ہزاروں کے اعتبار سے یا سینکڑوں کے اعتبار سے قرآن دیتے ہیں. تو اس کی 2 ہی کنڈیشنیں ہیں، یا تو بڑے بڑے مدارس سے. اب ایک شخص کا 40واں ہے 40 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد یا 20، تو صاف ظاہر ہے وہ مدارس سے اکٹھے کر سکتا ہے بندہ. اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح تو پڑھ سکتا ہے نا، کہ مطلب ہے کہ اپنے حد تک جو اس کے لیے ہاں صورت اخلاص پڑھتا رہے، پر تسبیح پڑھتا رہے، اس میں وہ جتنے مرضی قرآن اکٹھے کر لے، لیکن قرآن کا ثواب پیش کرے وہ کہ جناب یہ میں 500 قرآن کا ثواب پیش کر رہا ہوں. اگر وہ صورت اخلاص پڑھ کے دے رہا ہے، ختم قرآن نہیں کہ جناب 500 ختم قرآن کا ثواب دے رہا ہوں، قرآن ختم نہیں ہوا لیکن قرآن کا ثواب پیش ہو جائے گا. جی شاہ صاحب، پیر صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. تو میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا بسم اللہ ہوں کہ ہم بجائے اس کے اس امید میں بیٹھے ہوں کہ جب ہم وصال کر جائیں گے تو ہمارے اعزاء اقربا ختم پاک میں سینکڑوں قرآن پاک پڑھیں گے یا پڑھے ہوئے اکٹھے کریں گے. خوبصورت بات. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی درویش نے کہا تھا
کیونکہ درویشوں کی جو بات ہے وہ اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے، درویشی رنگ جو ہوتا ہے وہ ہاں پھر جی، اس الگ کا ہی اپنا ہوتا ایک رنگ ہے. ظاہر. تو مجھے وہ آ گیا شعر یاد، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سامعین جی تک جی. پہنچا دوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے. فرماتے ہیں کہ اونا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے، ہائے 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 پاویں ڈھارے تے پاویں چوبارے چوبارے تیرو جنت جانا ہی تے کچھ کر بندیا میں بیٹھا نہ غیران دے لارے تے. لا رہے تیرو. واہ. ہم اگر کسی سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے وہ قرآن پاک پڑھیں گے، تو ہم اپنے لیے کتنا پڑھ رہے ہیں، ایسے ہم کتنا ذخیرہ کر رہے ہیں ثواب کا اپنے لیے. ہم اگر نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تلاوت قرآن بھی نہیں کرتے، اللہ اکبر، اور فرائض و واجبات میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہم ثواب اکٹھا کریں گے اور کیا کریں گے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے یہ بات کہی اور ایک توجہ آپ نے دلوائی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جن کے والدین، جن کے بزرگ، جن کے پیارے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. جن کے سلامت ہیں مالک کائنات انہیں صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اور سہروردی صاحب بھی، میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو فاتحہ خوانی کے لیے آئے جب میرے غریب خانے پر. تو آپ یقین جانے ایک بڑا عجیب سا معاملہ ایسے ہوا کہ پہلے تو کبھی قبرستان میں جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اپنا باپ چلا گیا تو اس کے بعد پتہ چل گیا کہ قبرستان کا راستہ کون سا ہے. اور پھر سال ثواب کا بھی ایک مقام بلند ہو گیا اپنی نظر میں کہ نہیں، اپنے پیاروں کے لیے کچھ پڑھتے رہنا ہے کسی نہ کسی وقت میں رہتے ہوئے. تو بات وہی ہے کہ جب تک اپنے آپ پہ انسان پہ ہوتی ہے تو پھر انسان ہر چیز کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو اس سے قبل کہ ہمارے لیے کوئی پڑھے یا ہم اس انتظار میں رہیں کہ کاش شاید کوئی ہمارے لیے پڑھنے والا ہو، تو یقیناً ہم سب لوگوں کو چاہیے اپنے زندگی میں جو سانسیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں اور جو وقت میسر آیا ہے، جو گھڑیاں، جو لمحات ہمیں آئی ہیں، کتنی خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ ہم پر کہ مالک نے ایک بہت خوبصورت اور حسین ترتیب کے ساتھ ہمیں پیدا کر رکھا ہے، اور زندگی میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو چلانے کے لیے ایک ترتیب بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ دے رکھی ہے. اور یہ خوبصورت ماہ مبارک، کبھی رمضان آتا ہے، کبھی محرم شریف ہے، کبھی ربیع الاول ہے، اور ماہ سفر ماشاءاللہ برکت والا جس کا اختتام ہے، اس کے بعد ربیع الاول کی آمد ہے. تو یہ بھی برکات سمیٹنے کا موقع ہم سب کو ہی حاصل ہوتا رہتا ہے. تو یہ گزارش ہے اپنے ان تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ ایک تو اپنے لیے بھی کوئی سامان، کوئی ذخیرہ ہمیں اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یقیناً اپنے ان پیاروں کے لیے جب تک یہ سانسیں ہیں ہمیں بھی اصال ثواب کرتے رہنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. اور بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جس طرح یہ سورہ قل شریف اور ایک مرتبہ الحمد شریف ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ اس طرح بہت سی آیت مبارکہ جو پڑھی جاتی ہیں اصال ثواب کی نیت سے. تو بقیہ جہاں پر کاموں میں بہت سا وقت ہمارا صرف ہوتا ہے، یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں بیہقی شریف کی جی آپ انتہائی مختصر شاہ صاحب، چونکہ بس دعا کا وقت قریب ہے. بیہقی کے حدیث پاک ہے اصال ثواب کے حوالے سے ہی. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المیت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی میت قبر میں جاتی ہے تو اسے جب دفن کر کے یہ پلٹتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا مدد کے لیے پکارتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو قبر میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، جو دعا اسے اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بھائی، اپنے دوستوں کی طرف سے پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دعا کا انتظار کر رہا ہے، اور گھر والے، اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست احباب جو دعا کرتے ہیں وہ پہنچ رہی ہے. اور آگے جو جملے ہیں وہ بہت حسین ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ آپ کے والد گرامی جب وصال کر گئے تو آپ اصال ثواب کی طرف متوجہ ہو گئے اور قبرستان جانا شروع کر دیا. تو اس کا، اس عمل کا انہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے اور وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. سنیں میرے کریم آقا کا فرمان، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب اسے یہ تحفہ دعا کی صورت میں پہنچتا ہے تو وہ اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ، یعنی دنیا، ساری دنیا، دنیا کے خزانے اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اگر کسی کو مل جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا میت قبر میں اس تحفے سے خوش ہوتا ہے جو دعا کی صورت میں اس تک ہوتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، دعا پر ہی آج کا بھی اختتام انشاءاللہ ہوگا جس طرح آج کے پروگرام میں بات کی گئی. شاہ صاحب قبلہ کا بہت شکریہ، سہروردی صاحب کا بہت شکریہ. پروردگار عالم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سے ہم اجازت لیں گے، کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. آخر میں کچھ سب دعا فرمائیں گے، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گی. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عاجزی و انکساری میں رہ کر تیری بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. ہم سب کو حضور کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اتحاد فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.